أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا جناح عليكم فيما أرستم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 235 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ طلاق کے مضمون کا تیسرا رکوع یہاں مکمل ہوا۔ طلاق کے مضمون میں یہ جو آیت ہے، اس آیت میں خاص طور پر ایک ایسی معاشرتی برائی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی خاندان میں یا محلے میں یا قریبی علاقے میں کوئی جوان آدمی فوت ہو گیا اور وہ اپنی جوان بیوی چھوڑ گیا، تو کس کی نظر اس پر نہیں ہوتی؟ ہر آدمی کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں، اور قرآن مجید نے یہاں اس انسان کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے جو تعلیم دی ہے، جو رہنمائی دی ہے، وہ بہت کمال ہے۔ اور قرآن مجید کی رہنمائی سے معاشرے میں خرابی ختم ہو جائے گی اگر اس پر عمل کیا جائے، ورنہ یہ اس بات کا احتمال ہے کہ جو شخص اس عورت کے ساتھ شادی کی خواہش رکھتا ہے اور اس نے عدت کے دوران اس بات کا اظہار بھی کر دیا اور اس سے نکاح کا وعدہ بھی لیا، تو ہو سکتا ہے کہ اس نے ہی اس کے شوہر کو مروایا، کیونکہ اس نے اس عورت کے ساتھ شادی کرنی تھی۔ اس لیے وہ عدت کا جو عرصہ ہے اس کو قرآن مجید نے ایک اہمیت بخشی ہے کہ عورت کے اس عدت کے دوران اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا بھی پتہ چل جائے، اس کی کفالت کس کے ذمہ ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ بھی صاف ستھری ہو جائے اور ذہناً بھی بالکل کلیئر ہو کہ اس نے اب اپنے آنے والی زندگی میں کیا فیصلے کرنے ہیں۔ تو اس بات کو مد نظر رکھ کر قرآن مجید نے یہاں رہنمائی دی ہے۔ روان ترجمہ سنتے ہیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اور کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے تم پر اس میں عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ کہ تم پیش کرو عورتوں کو پیغام، یعنی عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیج دو، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ او اکننتم فی انفسکم، یا اس بات کو تم اپنے جی میں چھپائے رکھو، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا۔ ہاں، یہاں ایک خوبصورت بات کہی کہ اللہ نے ظاہر کر دیا یہ بات۔ اللہ تو جانتا ہے، اللہ نے اس بات کو ظاہر کر دیا ہے کہ تم عن قریب اس بات کا اظہار کر دو گے اور کرنے والے ہو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دے دی کہ تم دل میں اس بات کو رکھ سکتے ہو، کوئی گناہ نہیں ہے، یا تم اس کو شادی کا پیغام بھجوا سکتے ہو کسی کے ذریعے، اس کا بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن آگے جو بات کہی وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، ولیکن جب آتا ہے قرآن مجید میں تو پچھلی عبارت
کا مفہوم ختم ہو جاتا ہے، آگے بات شروع ہو رہی ہوتی ہے۔ اور لیکن نہ تم وعدہ لوگے ان سب عورتوں سے سرن، چھپ کر۔ ہاں کوئی بات پیغام بھیجنا ہے، کوئی خیر کی بات کہنی ہے، الا ان تقولوا قولا معروفا، تو اس کی اجازت ہے، لیکن اس سے چھپ کر نکاح کا کوئی وعدہ لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ ہی کہا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ، اور نہ تم عزم کرو نکاح کا، حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ وہ خاتون اپنی عدت کی مدت کو پورا نہ کر لے۔ یعنی عدت کے دوران آپ اس بات کا اظہار بھی نہیں کر سکتے اور وعدہ بھی نہیں لے سکتے۔ میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ ایک کاغذی کارروائی آ بھی گئی سامنے اور اس کے باوجود وہ فیصلہ جو لٹک گیا، قرآن مجید نہیں پڑھا، قرآن مجید کو سمجھا نہیں، قرآن مجید پر ایمان نہیں کہ اللہ یہ بات کہہ رہا ہے، اس سے خرابیاں کتنی پیدا ہوتی ہیں یہ بھی نہیں پتہ، خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں لیکن اس کے باوجود ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْکِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ۔ اب یہ بات کہاں جائے گی؟ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، یہ کہ اللہ جانتا ہے جو تمہارے جیوں میں ہے، فاحذروہ، پس ڈرو اس سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ تیسرا مقام ہے جہاں اس نے اپنی ذات سے ڈرایا۔ ایک تو ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جنگ، اگر سود کا کاروبار کرو یا سود کی بات کرو، تو یہاں تو وہ اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود مد مقابل بن گیا یہاں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حلیم، اور جان رکھو کہ اللہ بہت بردبار ہے، تحمل والا ہے، برداشت کرنے والا ہے۔ اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ حلیم ہے، برداشت کرتا ہے، اور جو حلیم ہو برداشت کرے وہی بخشتا ہے۔ انسان کو بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس معاملے میں ذرا برداشت کرو، حلیمی اختیار کرو، تحمل سے کام لو اور ذرا معاف کرو، ڈیلے کرو۔ یقیناً اگر اس بات کا لحاظ رکھا ہو تو پھر تو کوئی اور بات ہے، اور اگر لحاظ نہیں رکھا تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ بات بھی نکل سکتی ہے کہ آدمی نے اس کے شوہر کو مروایا خود شادی کرنے کے لیے۔ تو قرآن مجید کی رہنمائی دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔